اور یہ دیکھیے چکن کڑھائی ہماری بالکل تیار ہے، اس کا فائنل لک آپ دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو مکمل صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کل اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو شیئر کی تھی وہ محفل نعت کی تھی جو میں نے اپنے گھر میں کرائی تھی، تو اس میں جو کھانے میں چکن کڑھائی بنائی تھی میں نے 5 kg کی، جو کہ بالکل میں نے فرسٹ ٹائم بنائی تھی۔ تو آپ بھی دیکھیے کہ کیسے بنائی تھی میں نے۔ سب سے پہلے میں نے 5 kg تو چکن جو لی تھی اس کے لیے میں نے 1 kg آئل لیا تھا، اور اس آئل کو میں نے پتیلے میں ڈالا۔ جب تھوڑا سا گرم ہو گیا تو اس میں میں نے بالکل فائن چاپ کی ہوئی پیاز ڈال دی تھی۔ اس کو ہم نے گرائنڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ پانی زیادہ آ جائے گا، ہمیں پانی نہیں لینا ہے، صرف ہمیں اس کو چاپ کر کے چاپر میں آپ چاپ کر لیجئے گا۔ اور یہ پیاز میں نے لی تھی 1 کلو کے قریب، پوری 1 کلو کے قریب میں نے پیاز لی تھی۔ اس کو میں نے بالکل فائن چاپ کیا تھا چاپر میں، اور اس کو آئل میں شامل کر دیا تھا۔ اب اس کو آپ نے ہلکا سا بھوننا ہے، اور جو اس کا پانی ہوتا ہے وہ ڈرائی کر لینا ہے۔ پانی ڈرائی کرنے کے بعد جو ہے، جب اس کا کلر ہو جائے گا لائٹ پنک سا ہو جائے گا، بالکل یہ دیکھیں لائٹ پنک سا کلر ہو گیا۔ ابھی میں نے اس میں کچھ شامل نہیں کیا ہے، یہ صرف پیاز ہے۔ بالکل لائٹ پنک کلر ہو جائے گا تو سمجھے پیاز کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے۔ پھر میں نے اس میں تقریباً لہسن، ادرک اور ہری مرچ جو ہے وہ آدھا پاؤ کے قریب ڈالی تھی، کیونکہ ہماری چکن زیادہ تھی، اس وجہ سے ہم نے لہسن، ادرک اور ہری مرچ یہ بھی میں نے فائن چاپ کی تھی۔ اس کا پیسٹ نہیں بنایا تھا، صرف ایسے ہی چاپ کی تھی چاپر میں۔ تو کیونکہ ہمیں پانی گرائنڈ کریں گے تو ہمیں پانی ڈالنا پڑے گا، اور پانی ڈرائی کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اس کو بھوننا پڑے گا، تو میں نے بالکل پانی کا قطرہ نہیں ڈالا اس میں، اور خالی چاپ کی تھی اس کو۔ اس کے بعد میں نے تقریباً 2 kg کے قریب جو ہے 2 کلو ٹماٹر لیے تھے، اور ان کو بھی میں نے چاپ کیا تھا۔ چاپ کرنے کے بعد اب ہمیں اس کا اچھی طرح سے مسالہ بنانا ہے، بھوننا ہے اچھی طرح سے، اور ہمیں اتنا اس کو پکانا ہے کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے۔ اچھا، ویسے جو کڑھائی تیار کی جاتی ہے اس میں گریوی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ مجھے اس میں گریوی چاہیے تھی، اور ہمارے یہاں جو ہے تھوڑا کڑھائی میں گریوی زیادہ پسند کی جاتی ہے، اس لیے میں نے اس میں پیاز شامل کی، ورنہ جو اسٹریٹ کڑھائی ہوتی ہے اس میں پیاز بالکل نہیں ڈالی جاتی، صرف ٹماٹر میں بنتی ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ 1/2 kg کے قریب اس میں دہی شامل کیا تھا، اور دہی شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا، اور پانی ڈالنے کے بعد اب ہم نے مسالے کو پکنے کے لیے میڈیم آنچ پہ رکھ دینا ہے، تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے یکجان ہو جائیں، مسالہ پیسٹ اچھی طرح سے بن جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے، اور بھننے سے پہلے ہم نے اس میں ہلدی ڈالنی ہے، ہلدی، کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی تھی میں نے، اور لونگ ڈالی تھی، دار چینی ڈالی تھی گرم مسالے میں، بس اس کے علاوہ گرم مسالے میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا۔ ہلدی جو ہے میں نے 3 ٹیبل اسپون ڈالی تھی، کٹی ہوئی لال مرچ جو ہے وہ 2 ٹیبل اسپون تھی، اور اس کے علاوہ بس گرم مسالہ تھا اور کچھ چیز نہیں گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے چکن کے پیسز شامل کر دیے تھے، کیونکہ اس میں چکن زیادہ تھی تو تھوڑا مسئلہ بھی ہو رہا تھا، مجھے فرسٹ ٹائم میں بنا رہی تھی تو مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ چکن تو بہت جلدی گل جاتا ہے، اور جب اس میں چکن نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کیا تو بہت زیادہ پانی ہو گیا تھا۔ تو پھر میں نے یہ کیا کہ چکن کے پیسز سارے نکال لیے، اور کم چکن ہوتی ہے تو وہ تو اسی میں پانی تیز آنچ پہ ہم ڈرائی کر لیتے ہیں، لیکن یہ زیادہ چکن تھی، 5 kg کے قریب چکن تھی، تو اس لیے میں نے اس کو چکن کے سارے پیسز بھننے کے بعد واپس نکال لیے تھے، اور پھر ان کا پانی میں نے ڈرائی کرنا شروع کیا تھا، تاکہ پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے، ورنہ اگر ہم چکن اسی میں چھوڑ دیں گے تو چکن بالکل پیسز ہو جائیں گی، بہت زیادہ گل جائے گی، اور کیونکہ ہمیں زیادہ گلی ہوئی چکن نہیں چاہیے، لہٰذا یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے بھون رہا ہے، تیل اوپر آ چکا ہے، اور مسالے کا لک دیکھیں آپ، شکل دیکھیں اس کی کتنی پیاری لگ رہی ہے، دانے دار مسالہ جو کہ ہوتا ہے، اصل جو پیسٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے۔
پکانے کے دوران ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مسالہ نیچے لگے نہیں، کیونکہ جب ہم دہی شامل کرتے ہیں تو دہی سے مسالہ جو ہے وہ نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہمیں مسلسل اس کو مکس کرتے رہنا ہے۔ یہ دیکھیں جی میں نے چکن شامل کر دی ہے، اب یہ کہ پانی بھی خشک ہو چکا ہے اور چکن اب اس میں صرف دم پہ رکھوں گی اس کو، اور یہ چکن اب ہماری تیار ہو جائے گی، کڑھائی جو ہے ہماری تیار ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے اس میں ہری مرچ 10 12 15 کے قریب میں نے ہری مرچ شامل کر دی تھی۔ ہری مرچ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا 5 منٹ دم پہ رکھنے کے بعد پھر یہ کہ باریک کٹی ہوئی میں نے ادرک اس میں شامل کر دی تھی، اور دیکھ لیجئے شکل اس کی 5 kg چکن کڑھائی بالکل ریڈی ہے کھانے کے لیے، اور بہت مزے کی بنی تھی۔ آپ لوگ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔